بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو درداء دوسرے اکابر انصار کے 1 سال بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا، اجتہادی تھا۔ ممکن ہے کہ 1 سال مزید غور و فکر اور کاوش و تحقیق میں صرف ہوا ہو، لیکن قبول اسلام میں یہ 1 سالہ تاخیر تمام عمران کے لیے تقریدہ رہی۔ فرمایا کرتے، ایک گھڑی کی خواہش نفس دیر پاغم پیدا کرتی ہے۔ ابو درداء اور عبداللہ بن رواحہ کے درمیان زمانہ جاہلیت میں رشتہ موافقات قائم ہوا تھا۔ اسلام آیا تو ابن رواحہ نے اسے بڑھ کر قبول کیا، جبکہ ابو درداء نے اس سے اعراض کیا، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتہ اخوت میں سے کسی قسم کی کمزوری نہیں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ برابر ان سے رابطے رکھتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور برابر ان کو اس کا شوق دلاتے رہتے، اور شدتی حالت میں گزرنے والے ان کی زندگی ایک دن پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ ابو درداء کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے دل میں ایک بات اٹھاتے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو درداء نے اپنا بت نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے بنسولہ نکالا اور بت پر بل پڑے اور یہ کہتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنے لگے، سنو، وہ سارے معبود جو عبادت میں خدا کے شریک کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ اور بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ ادھر جب ان کی بیوی ام درداء کمرہ میں گئی تو کیا کہہ دیکھتی ہے کہ وہ ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے ٹکڑے زمین پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ بت کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنا منہ پیٹنے لگی، ابن رواحہ، تم نے تو مجھے تباہ کر دیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب ابو درداء گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بت والے کمرے کے دروازے پر بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے اور اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں ہیں۔ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ابو درداء نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے اور انہوں نے ہی آپ کے بت کی یہ درگت بنائی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے بت کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے ہوئے ہیں تو پہلے تو مارے غصے کے بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس بت میں ذرا بھی قوت و طاقت ہوتی